ہمارا آج کا سبق ہے غزل۔ اسے لکھا ہے مرزا اسد اللہ خان غالب نے۔ غزل غزلہ عربی میں سوت کاٹنے کو کہتے ہیں، اور سوت بڑی باریکی سے کاٹا جاتا ہے۔ اس طرح سے غزل کہتے ہیں نازک خیال کو نازک انداز میں بیان کیا جانا، جس طرح سے سوت بڑی نازکی کے ساتھ بڑی باریکی کے ساتھ کاٹا جاتا ہے۔ ہم نے جو پڑھا ہے غزل کے بارے میں، یا آپ بھی پڑھتے ہوں گے غزل کے بارے میں، کہ محبوب کے بارے میں باتیں کرنا ایسا صحیح نہیں ہے۔ اگرچہ غزل میں کسی غزل میں ایسا بھی ہو کہ اس میں محبوب کے بارے میں باتیں کی جاتی ہو، لیکن غزل اسے کہتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے۔ چلیے موضوع کی طرف۔ ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی، بک رہا ہوں جنوں میں کیا کیا کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی۔ نہ سنو گر برا کہے کوئی، نہ کہو گر برا کرے کوئی، روک لو گر غلط چلے کوئی، بخش دو گر خطا کرے کوئی۔ کون ہے جو نہیں ہے حاجت مند، کس کی حاجت روا کرے کوئی۔ کیا خضر نے سکندر سے، اب کسے رہنما کرے کوئی۔ جب توقع ہی اٹھ گئی غالب، کیوں کسی کا گلہ کرے کوئی۔ مرزا غالب اس غزل میں فرماتے ہیں کہ کاش کوئی ابن مریم ہو۔ ابن مریم یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جو حضرت مریم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ کہتے ہیں کہ کاش کوئی ایسا ہو جو میرے دکھ کی دوا کرے۔ اصل میں غالب جو تھے، ان کی زندگی جو تھی وہ بہت ہی تکالیف سے گزری، اور یہ تمنا کرتے ہیں کہ کوئی عیسیٰ ہوتا اور میرے دکھ کی جو ہے دوا کرتا، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، جیسا کہ قرآن سے ثابت ہے، یا پھر جو بیمار ہوتے تھے ان کی تکلیف کو دور کرتے تھے، ان کو راحت پہنچاتے تھے۔ اس لیے تمنا کرتے ہیں کہ وہ ہوتے تو میرے دکھ کی جو ہے کہ دوا کرتے۔ بک رہا ہوں جنوں میں کیا کیا کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی۔ اس کے بعد غالب فرماتے ہیں کہ نہ جانے میں کیا کیا بک رہا ہوں۔ جنوں کہتے ہیں پاگل پن کو، دیوانگی کو۔ نہ جانے میں دیوانگی میں کیا کیا کہہ رہا ہوں، خدا کرے کہ میری بات کوئی نہ سمجھے۔ اصل میں یہ غالب جو ہیں، اس سے پہلے یعنی ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی، اس کے بعد اور 3 مصرے ہیں تقریباً۔ اس کے بعد پھر غالب کہتے ہیں بک رہا ہوں جنوں میں کیا کیا کچھ، لیکن آپ کے جو سلیبس میں ہے یہاں انہوں نے ان 3 مصروں کو تقریباً چھوڑ دیا ہے، اور پھر چوتھا یہ لایا ہے بک رہا ہوں جنوں میں کیا کیا کچھ، نہ جانے میں دیوانگی میں کیا کیا بک رہا ہوں، خدا کرے کہ کوئی میری بات نہ سمجھے۔ نہ سنو گر برا کہے کوئی، نہ کہو گر برا کرے کوئی۔ غالب نصیحت کے انداز میں کہتے ہیں کہ اگر تمہیں کوئی برا کہے تو تم سنی انسنی کر دو، یعنی اس کی باتوں کو دھیان ہی نہ دو، اور اگر تمہارے ساتھ کوئی برا کرے تو اس کا ذکر تک نہ کرو، یعنی دونوں صورتوں میں صبر سے کام لینے کو کہتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو ہو بہو یہ قرآن کی تعلیمات میں سے ہیں۔ قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کوئی تمہارے ساتھ برا کرے تو تم جب جاہل ملے اسے سلام کہو، یعنی تم اس کی باتوں کو دھیان نہ دو، تم امن میں رہو۔ اسی طرح سے آگے فرماتے ہیں غالب روک لو گر غلط چلے کوئی، بخش دو گر خطا کرے کوئی، یعنی اگر کوئی غلط راستے پر چل رہا ہو تو اسے روک لو، اسے ٹھیک راستہ بتا دو۔ اب یہ صرف یہی راستہ نہیں، کسی کی سڑک جو ہے وہ کھو جائے اور اس کو ہم صحیح راہ بتائے، یہ ہر کسی میں اگر آپ کو لگے کہ کوئی جو ہے غلط چل رہا ہے یا اسلام کے خلاف چل رہا ہے یا کوئی بھی غلط حرکت کر رہا ہے جو صحیح نہیں ہے، تو تم اسے روک لو اور اس کو صحیح بتا دو کیا ہے۔ بخش دو اگر خطا کرے کوئی، اور اگر کوئی خطا کرے تو اسے معاف کرو، فراخ دلی سے اسے معاف کرو، دل میں کینہ اور بغض نہ رکھو۔ اور یہ بھی دیکھا جائے، یہ بھی ہو بہو قرآن کی تعلیمات میں سے ہیں
کہ اگر کوئی غلط چلے ہمارا فرض بنتا ہے ہم اس کو صحیح بتائیں، اور اگر کوئی خطا کرے ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کو معاف کریں۔ کون ہے جو نہیں ہے حاجت مند، کس کی حاجت روا کرے کوئی؟ غالب فرماتے ہیں کہ کون نہیں ہے جو دنیا میں حاجت مند نہ ہو، ضرورت مند نہ ہو۔ اب کس کی حاجت کون روا کرے گا؟ ہر ایک جو ہے کہ حاجت مند ہے، ضرورت مند ہے۔ صرف ایک ہی ذات ہے جو ہر ایک کی حاجت کو پوری کر سکتی ہے، اور وہ ہے پروردگار۔ کیا کیا خضر نے سکندر سے، اب کسے رہنما کرے کوئی؟ غالب کہتے ہیں کہ سکندر اعظم جو ایک مشہور بادشاہ تھے، ان کی رہنما خضر تھے، لیکن خضر علیہ السلام بھی ان کی رہنمائی نہ کر سکے۔ جب خضر جیسے رہنما سکندر کی رہنمائی نہ کر سکے، اب کسے رہنما کرے کوئی؟ تو کوئی کون ہے جو کسی کی رہنمائی کرے؟ رہنما صرف ایک ہے، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہماری رہنمائی کرتے ہیں، ہمیں صحیح راہ بتاتے ہیں۔ غالب کہتے ہیں کہ جب خضر اس میں کامیاب نہیں ہوئے، وہ سکندر اعظم کی رہنمائی نہ کر سکے، پھر کس رہنما کو ہم چنیں جو ہماری رہنمائی کر سکے؟ اصل میں بچوں، خضر علیہ السلام کا مبارک نام آپ نے سنا ہوگا۔ یہ ایک کہاوت ہے کہ خضر علیہ السلام نے جو ہے کہ آب حیات پیا تھا، اس لیے وہ ہمیشہ زندہ رہے۔ اگر ہم دیکھیں تو کوئی ایسا انسان نہیں ہے دنیا میں کہ مطلب جو ہمیشہ سے ہو، زندہ ہو، کیونکہ ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے، یہ قرآن کی آیت ہے۔ تو کوئی ایسا نہیں کہ مطلب وہ ہمیشہ سے زندہ ہو اور ابھی بھی ہو اور آئندہ بھی رہے گا، ایسا صحیح نہیں ہے۔ اصل میں اس کی گہرائی میں اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں، تھوڑا سا میں آپ کو بتاؤں گی کہ اصل میں خضر علیہ السلام کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے آب حیات پیا تھا، یعنی وہ پانی جس سے ہمیشہ کی زندگی حاصل ہو۔ اگر ہم دیکھیں تو اس زمین پر کوئی ایسا پانی نہیں ہے جس کو پینے سے انسان کو ہمیشہ کی زندگی حاصل ہو، ایسا کوئی پانی نہیں ہے۔ ہر کوئی پانی جو بنا ہے وہ آپ سب جانتے ہیں، ہائیڈروجن اور آکسیجن ایٹم سے بنا ہے۔ تو اصل میں یہ خضر علیہ السلام آب حیات جو ہے جو انہوں نے پیا تھا، آب حیات سے مراد ابن العربی علیہ رحمہ وہ فرماتے ہیں یہ عشق الہی ہے، قرب الہی ہے، یعنی جو انسان اللہ تعالیٰ کے عشق میں غرق ہو، اللہ تعالیٰ کا قرب اسے حاصل ہو، وہ گویا آب حیات پیتا ہے، یعنی ایسا پانی پیتا ہے، ایسا عشق اسے حاصل ہوتا ہے۔ اس قربت کی وجہ سے، اس عشق کی وجہ سے اس کی موت کبھی نہیں آتی۔ اگرچہ موت آتی ہے، بظاہر آتی ہے، لیکن حقیقی موت اسے نہیں آتی۔ یہی اصل میں آب حیات ہے۔ اب جب سکندر اعظم نے آب حیات کو پینے کی کوشش کی تھی، وہ چلتے چلتے چلتے، چونکہ آب حیات تھا نہیں دنیا میں موجود کوئی پانی، وہ مر گیا۔ اصل میں اس نے اس حقیقت کو نہیں سمجھا کہ آب حیات اصل میں عشق الہی ہے، قرب الہی ہے۔ تو خضر کے ہوتے ہوئے بھی وہ اس کی رہنمائی نہ کر سکے، اس کو یہ سمجھا نہ سکے کہ اصل میں آب حیات ہے کیا، پھر ہم کس کو رہنما مانیں؟ ہمیں رہنمائی اگر کر سکتی ہے تو وہ پروردگار کے انبیاء ہی کر سکتے ہیں، اور ہمارے رہنما جو ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو ہمیں بتاتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے، اصل آب حیات کیا ہے۔ آگے غالب فرماتے ہیں، جب توقع ہی اٹھ گئی غالب، کیوں کسی کا گلا کرے کوئی؟ توقع کہتے ہیں امید کو، اور گلا کہتے ہیں شکوہ کو، شکایت کو۔ غالب کہتے ہیں کہ انسان جو ہے کہ شکایت اپنوں سے کرتا ہے، لیکن جب کسی پر امید ہی نہ ہو، جب کوئی توقعات ہی نہ ہو، تو اسے کیا شکایت کریں، اسے کیا گلا کریں؟ جب کسی میں اپنائیت ہی محسوس نہ ہو۔ اگر ہم کسی ایسے انسان سے شکایت کریں، گلا کریں، جو ہمیں اپنا نہیں سمجھتا ہو، تو اس سے صرف نفرت اور دشمنی بڑھتی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ کیسے گلا کریں جب کوئی اپنا ہی نہ رہا۔